الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں اور یہ مسئلہ ہے ننگے سر نماز پڑھنا۔ ناظرین، عام طور پر جو ہمارے دینی حلقے ہیں ان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ زمانہ آ گیا ہے، ان کو پتہ نہیں دین ہے کیا۔ نمازیں ننگے سر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ننگے سر ہو کے پڑھیں گے۔ سر ننگے نماز پڑھنا یہ طریقہ نبوی نہیں ہے، سر ننگے عبادت کرنا یہ طریقہ قرآنی نہیں ہے، سر ننگے نماز پڑھنا یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا بدعت ہے بھائی؟ ننگے سر نماز پڑھنا نہ کسی صحابی نے پڑھی نہ کسی تابعی نے پڑھی۔ ننگے سر نماز پڑھنا یہ فیشن چل گیا آج، پتہ نہیں کس نے نکالا ہے یہ فیشن۔ تو یہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ بری بات ہے، مکروہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، یہاں تک کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو یا تو امامہ شریف ہوتا یا ٹوپی شریف ہوتا، مبارک امامہ شریف ہوتا یا ٹوپی پہننا بھی سرکار سے ثابت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی جب نماز پڑھتے تو امامہ شریف ہوتا، امامہ لگا کر نماز پڑھتے، یا سر ڈھگا ہوتا۔ ننگے سر کسی سے صحیح نماز پڑھنا صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ تو ایسے ہی مساجد میں ٹوپیاں بھی رکھی جاتی ہیں، اور مطلب کہ ایسی ٹوپیاں بھی رکھی جاتی ہیں جو بہت میلی کچیلی بھی ہوتی ہیں اور جن کو سر پہ رکھ کے نماز پڑھنا بذات خود کراہت کا باعث ہوتا ہے۔ ناظرین، میرا آج کا ولاگ کرنے کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ میں امامے کی اہمیت کم کرنا چاہتا ہوں یا میں ٹوپی کی اہمیت کم کرنا چاہتا ہوں یا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امامے اور ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا افضل ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بالاتفاق تمام امت مسلمہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ امامے کے ساتھ نماز پڑھنا ہی سب سے زیادہ افضل ہے، اور اگر امامہ نہ ہو تو ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کہ ننگے سر نماز پڑھنے کے۔ لیکن سم ٹائم اگر امامہ نہ ہو یا ٹوپی نہ ہو اور بندہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مساجد کے اندر ائمہ مساجد کے لیے امامے رکھے جاتے ہیں کہ وہ ممبر آتے ہیں، ممبر سے امامہ اٹھایا، سر پہ رکھ لیا اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھائی اور پھر امامہ ممبر پہ رکھ کے چلے گئے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت جو ہے امامے کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور ناظرین، اکثر علماء کا بھی یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھائی۔ آج میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک ایسی حدیث لے کر آیا ہوں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سم ٹائم ننگے سر بھی نماز پڑھا لیا کرتے تھے، اور اس حدیث سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ننگے سر نماز پڑھانا ثابت ہوتا ہے۔ یہ بذات خود میرے لیے بھی بڑا یعنی کہ اہم پوائنٹ آف ویو ہے، اور جن لوگوں تک ابھی تک یہ بات نہیں پہنچی ان کے لیے بھی بڑی ہی اہمیت کی باعث ہے۔ اس لیے یہ حدیث میں آپ تک پہنچانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور آپ بھی ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو ننگے سر نماز پڑھنے کو گناہ یا ناجائز سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 571 571۔ قال ابن جریج، ابن جریج جو ہے وہ کہتے ہیں قلت لعطا، کہ میں نے عطا سے پوچھا، سوال کیا، یعنی وضاحت چاہیے کسی حدیث شریف کی، کوئی کویسچن کیا، یہاں وہ کویسچن ذکر نہیں ہے۔ وقال، تو عطا کہنے لگے، سمیت ابن عباس، کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقولو، وہ یہ کہہ رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، آتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلتاً بالعشاء،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات نماز عشاء بہت لیٹ کر دی، یعنی آتمہ دیر کر دی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ آتمہ کا مطلب ہے نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا، رات کو دیر تک جاگتے رہنا۔ آتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ بالعشاء، عشاء کی نماز لیٹ کر دی، حتی رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، یعنی یہ وہی حدیث ہے کہ حتیٰ کہ لوگ سو گئے پھر جاگے، پھر سو گئے پھر جاگے، یہ 2 دفعہ سونا اور 2 دفعہ جاگنا یہاں پہ ہے۔ لازمی بات ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی سوئے ہوں گے، کوئی اس طرح کا تو سوئے نہیں ہوں گے کہ مسجد میں زمین پہ دراز ہو گئے ہوں کہ اس طرح سونے سے تو وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ سو گئے پھر اٹھے، پھر سو گئے پھر اٹھے۔ فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فقال الصلاۃ، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، یعنی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ قال عطاء، عطا کہتے ہیں، قال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فخرج نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر آپ حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے۔ کأنی انظر الیہ الآن، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے کہ میں ابھی ان کو نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ بات مجھے اس طرح یاد ہے کہ ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے ابھی میرے سامنے ہی وہ یہ سارا منظر ہوا ہو اور وہ میرے سامنے ابھی تشریف لا رہے ہوں، کہ ابھی یہ میں منظر دیکھ رہا ہوں۔ یقطر رأسہ ماء وادیا، کہ ان کے سر مبارک سے واضح طور پر پانی کے قطرات گر رہے تھے، سر مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے تھے۔ یدہ علی رأسہ، ان کا جو ہاتھ تھا وہ ان کے سر پر تھا۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم ان یصلوها ہکذا، اگر مجھے اپنی امت کا مشقت میں پڑھنا گراں نہ گزرتا۔ ماشاءاللہ کتنا پیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے۔ فرماتے ہیں لولا ان اشق امتی، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کا مشقت میں پڑھنا گراں نہ گزرتا، لامرتہم، تو میں ان کو حکم دیتا، ان یصلوها ہکذا، کہ اس نماز کو اسی طرح ہی ادا کریں، اسی وقت ہی ادا کیا کریں۔ لیکن میں امت سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اور ان کا مشقت میں پڑھنا مجھے بہت گراں گزرتا ہے، اس لیے مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں وہ جلدی نماز یہ پڑھ لیا کریں تاکہ پھر اس کے بعد آرام کریں، سو جائیں۔ ناظرین یہ حدیث ہے، یہ حدیث کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب پہلے اس پہ بحث کر لیں، پھر اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ کأنی انظر الیہ، جب وہ نکلے تو ایسے جیسے میں ابھی ان کو دیکھ رہا ہوں، کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انی انظر الیہ الآن، کہ جیسے ابھی میں دیکھ رہا ہوں، یقطر رأسہ، ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امامہ شریف باندھا ہوتا، سر پہ رکھا ہوتا، تو جو امامہ شریف ہوتا ہے جب وہ بندہ رکھتا ہے سر چھپ جاتا ہے، اور بال جو ہوتے ہیں وہ اتنے واضح نہیں ہوتے، کیونکہ سارے بال تو امام شریف سے چھپ گئے۔ تو اب جو آپ فرما رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقطر رأسہ، رأس کا لفظ یوز کر رہے ہیں، امامے کا لفظ نہیں یوز کر رہے، اور بالوں کا لفظ نہیں یوز کر رہے۔ تو ادھر سے اگر قطرے گر رہے ہوتے تو پھر تو بالوں کا کہنا تھا کہ ان کے بالوں سے قطرے گر رہے تھے، ٹھیک ہے، یا ادھر سے بالوں سے قطرے گر رہے تھے، نہیں، انہوں نے فرمایا یقطر رأسہ، ان کے سر سے قطرے گر رہے تھے۔ تو سر سے قطرے کس طرح گرتے ہیں کہ بندہ وضو کر کے آیا ہے یا غسل کر کے آیا ہے، لازماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا وضو کر کے آئے ہوں گے یا غسل کر کے آئے ہوں گے، تو
زیادہ چانس یہ ہے کہ غسل کر کے آئے ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب سر سے قطرے گر رہے تھے تو سر سے قطرے گرتے ہیں اس طرف بھی گرتے ہیں, سر سے قطرے اس طرف بھی گرتے ہیں, پیشانی پہ بھی گرتے ہیں. تو یقطر رأسہ, سر سے قطرے گر رہے تھے, یہ نہیں کہ بالوں سے قطرے گر رہے تھے, سر سے قطرے گر رہے تھے. یقطر رأسہ ماء, پانی کے قطرے گر رہے تھے. وادین, بڑا واضح قطرے گر رہے تھے. یہ اگر قطرے ادھر سے گر رہے ہوتے واضح نہیں ہونے تھے, یاد رکھیے. اگر ادھر سے گر رہے ہوتے یا ادھر سے گر رہے ہوتے بالوں سے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کندھوں کو چھوتے تھے, اور اتنا نہیں تھا کہ کندھوں سے نیچے لٹک رہے ہوتے. زلفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس اوپر ہی ہوتی تھی. تو قطرے جو تھے وہ کہاں سے گر رہے تھے؟ سر سے. اور کس چیز کے قطرے تھے؟ پانی کے. پھر فرمایا وادین, بڑے واضح تھے قطرے. اس کے بعد آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں یہ سنیے. ابھی تک جن کے دل میں خیال ہو, خدشہ ہو نا کہ یہ امامہ رکھا ہوا تھا اور امامہ رکھ کے ہی یہ قطرے پانی کے ادھر زلفوں سے گر رہے تھے, تو ان کے لیے آگے وضاحت کر دی کہ کیا فرمایا. فرمایا یدہ علی رأسہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ مبارک تھا وہ سر پہ تھا. اب یہ اگر سر پہ ایسے ہاتھ ہو تو آپ نے ٹوپی پہنی ہو تو وہ کہتے یدہ علی قلنسوتہ, اور اگر امامہ ہوتا تو کہتے یدہ علی امامتہ, لیکن نہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یدہ علی رأسہ, علی رأسہ ایسے ہی ہوگا کہ یدہ علی رأسہ, یدہ علی رأسہ. فقال, پس آپ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ ارشاد فرمایا لولا ان شق علی امتی لامرتہم ان یصلوها ہکذا. وہی جملہ جو میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر مجھے امت کا مشقت میں پڑھنا کرا نہ گزرتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ اسی وقت ہی نماز عشاء ادا کیا کریں. اب اس کے بعد ہے حدیث کا اگلا حصہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ سنیے گا. اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے, یہ بخاری شریف میں بھی ہے, اور یہ مسند احمد میں بھی ہے. اب عطا جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً, وہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا. ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یا ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً, میں نے پھر عطا سے یہ بات پکی کی, یا میں نے عطا سے اس بات کی وضاحت چاہی کہ مجھے اور وضاحت سے یہ بات بتائیں, یہ جو آپ نے بتائی ہے. کیف وضع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی رأسہ یدہ کما انبأہ ابن عباس. میں نے عطا سے کہا کہ مجھے یہ بات اور واضح کر کے بتائیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر ہاتھ پہ رکھا. مجھے وہ کیفیت چاہیے, مجھے بتائیں کہ وہ کیفیت کیا تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی, مجھے وہ کیفیت بتائیے. تو اب یہ عطا بتا رہے ہیں کہ وہ کیفیت کیا تھی. فبدد لی عطاء, تو ابن جریج کہتے ہیں کہ پھر میرے لیے کیا کیا, فبدد لی عطاء, کیونکہ ابن جریج کا سوال عطا کے ساتھ تھا. یہ حدیث ابن جریج روایت کر رہے ہیں, ابن جریج نے عطا سے یہ حدیث روایت کی, اور عطا نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ اس طرح کر کے. تو ابن جریج نے عطا سے سوال کیا, اور عطا جو کیفیت ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ابن عباس نے ان کو ایسے کر کے بتایا. تو پھر اب یہ کیفیت عطا جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. عطا کہتے ہیں یعنی وہ جو ہے ابن جریج کہتے ہیں فبدد, تو ابن جریج نے ہاتھوں کی انگلیوں کو, عطا کہتے ہیں کہ ابن جریج کہتے ہیں کہ عطا نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول لیا. فبدد لی عطاء بین اصابعہ شیئا من تبدید, ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے کھولا, ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے کھولا. ثم وضع اطراف اصابعہ علی قرن الرأس, اس کے بعد انہوں نے یعنی
عطا نے اپنے انگلیوں کے جو کنارے تھے ان کو کرنے راس پہ رکھ دیا. اب کرنے راس کیا کہتے ہیں؟ سر کا ابھرا ہوا حصہ، اور وہ یہ بنتا ہے یا جہاں سے بال اگنے شروع ہوتے ہیں، کرن راس. تو یہاں پہ پہلے ہاتھوں کھولا اور یہاں پہ انہوں نے رکھ دیا. رکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ثم دمہا، پھر ان کو ملایا آپس میں، یمرھا کذالک علی الرأس، اور پھر اس کو پھیر رہے تھے سر کے اوپر. سر کے اوپر پھر ایسے پھیر رہے تھے. یمرھا، یمرھو جو ہے بتا رہا ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے صیغے میں فعل کا دوام کر رہے تھے یا کرتے جا رہے تھے. یہ فعل ان کا مسلسل جاری تھا، یعنی کوئی ایک دفعہ نہیں کیا انہوں نے، یہ 2 یا 3 دفعہ یہ فعل انہوں نے کیا. یمرھا کذالک علی الرأس، تو وہ اس کو انگلیوں کو سر پر پھیرتے جا رہے تھے. حتی مست ابہامہ طرف الاذن، حتیٰ کہ ان کا جو انگوٹھا تھا وہ کان کے کنارے کے ساتھ مس ہو گیا. کون سا کان کا کنارہ؟ مما یلی الوجہ، مما یلی الوجہ علی الصدغ وناحیۃ اللحیۃ، کہ وہ کان کا کنارہ جو چہرے کے ساتھ ملا ہوتا ہے، وہ یہ کان کا کنارہ جو چہرے کے ساتھ ملا ہوتا ہے، کہ یلی الوجہ ہو. اس کے بعد مزید وضاحت کی، علی الصدغ، کن پٹی کے اوپر ہوتا ہے کان کا کنارہ، وناحیۃ اللحیۃ، اور داڑھی کی جو ناحیہ ہوتی ہے، یہ داڑھی کی ناحیہ ہے، ایسے یہ داڑھی کی ناحیہ ہے. تو یہ پتلی لائن جو آپ کی جو داڑھی مبارک جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہے، کسی کی بھی داڑھی، تو یہ جو پتلی لائن کنپٹی کے ساتھ ہوتی ہے اس کو ناحیہ کہتے ہیں. تو کان کا وہ کنارہ جو داڑھی کی جو ناحیہ ہے، اس پتلی لائن اس کے اوپر ہے اور کنپٹی کے اوپر ہے، تو ظاہر ہے وہ یہ کان کا کنارہ ہے. تو اس کے ساتھ انگوٹھا ان کا مل گیا. لا یقصر ولا یبطش الا کذالک، نہ تو وہ بہت تیزی سے ہاتھ پھیر رہے تھے، نہ وہ بہت آہستہ سے ہاتھ پھیر رہے تھے. ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. انہوں نے فرمایا وَمَانَا لَا يَقْصُرُ وَلَا يَبْطِشُ، کہ نہ اللہ یبتی ولا یستعجل، کہ نہ وہ دیر لگا رہے تھے نہ یہ بہت جلدی کر رہے تھے، بڑے آرام سے ہاتھوں کو سہلا کے بالوں کو سہلا رہے تھے ہاتھوں کے ساتھ. تو ناظرین، یہ جو ہے حدیث شریف جو ہے، اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فعل ہے میں آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں. کما حقو تو میں نہیں کر سکوں گا، لیکن جو حدیث سے مجھے سمجھ آیا ہے ایسے طریقے سے کہ یہ ہاتھ کو ایسے کھولا انہوں نے، عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے اوپر ایسے ہاتھوں کو رکھا، اور ہاتھوں کو رکھ کے تو اس طرح پھیرا 1-2 دفعہ، اس کے بعد ایسے کہ یہ ہاتھ ادھر تک آ گئے، کن پٹی ایسے کر کے آ گئے. یعنی عام طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جس طریقے سے کرتے ہیں بالوں کو صحیح کرنے کے لیے، بعض ٹائم ایسے ہاتھوں کو پھیر کے یہ بال جو ہوتے ہیں وہ پیچھے کر لیے جاتے ہیں، کانوں کے پیچھے جو بال ایسے سامنے آئے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چونکہ زلفیں تھیں، آپ نے زلفیں مبارک رکھی ہوئی تھیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ غسل کر کے یا وضو کر کے آئے تھے، تازہ تھے، پانی کے قطرے گر رہے تھے، کچھ بال ایسے سامنے بھی آگے ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو سنوار رہے تھے، سیدھے کر رہے تھے، اور اس طریقے سے بالوں کو سنوارا جا رہا تھا. تو اس حدیث سے کیا بات سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت امامہ شریف نہیں باندھا ہوا تھا، سر پہ ٹوپی نہیں رکھی ہوئی تھی، اور آپ نماز کی امامت فرما رہے تھے، اور مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر یہ فعل ہو رہا تھا، اور نماز عشاء کا یہ وقت تھا. اور ناظرین، اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے اور بغیر امامے کے ننگے سر پڑھائی. تو ثابت یہ ہوا کہ نماز خود بھی ننگے سر پڑھی جا سکتی ہے، اور ٹوپی کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، امامے کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور امامت بھی کروائی جا سکتی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
सम टाइम आपने बगैर टोपी के और बगैर इमामे के भी नमाज पढ़ाई। तो मुझे मतलब कि मैं इसके बाद यकीन करूँगा कि जो मेरा व्लॉग ये सुन रहे हैं, इसके बाद अगर कोई नंगे सर नमाज पढ़ता है या अगर कोई मजबूरी से नंगे सर नमाज पढ़ता है या बगैर टोपी या इमामे के इमामत करवा देता है तो कोई हर्ज नहीं, पॉसिबल है, करवाया जा सकता है। मैं एक दफ़ा फिर ये बात कह रहा हूँ कि मैं टोपी की अहमियत, इमामे की अहमियत उसको कम नहीं करना चाहता। अगर आपके पास टोपी हो, आप टोपी रख के ही नमाज पढ़ें। अगर आपके पास इमामा हो, आप इमामा बांध के ही नमाज पढ़ें। सबसे अफजल नमाज वही है जो इमामे के साथ पढ़ी जाए, सबसे अफजल नमाज वही है जो टोपी के साथ पढ़ी जाए। और नंगे सर से टोपी अफजल है और टोपी से इमामा अफजल है। लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सुन्नत से नमाज नंगे सर पढ़ाना साबित है, और अगर कोई नमाज नंगे सर पढ़ा देता है तो उसको तनकीद का यानी कि बायस नहीं बनाना चाहिए, जवाज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस समझने, समझाने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।